بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من ولد له ولد فلیحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه وإن لم يزوجه فأصاب إثما فإثمه على أبيه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی یا لڑکا پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، نان و نفقہ کے لائق ہو جائے، فلیزوجہ، تو چاہیے کہ اسے شادی کرا دے، اور اگر شادی نہیں کراتا ہے ایسی حالت میں وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے گناہ کا وبال ان کے ذمہ داروں کے اوپر، ان کے والدین کے اوپر ہوگا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول و اولاد کی تربیت سے متعلق ایک اہم ضابطے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کے گھر میں لڑکا، لڑکی، بچہ، بچی پیدا ہو تو اس والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھیے، بڑھیا سے بڑھیا نام رکھیے۔ لیکن آج اس معاملہ میں ہمارے اندر ہی بہت کوتاہی ہے۔ وَأَدَّبَهُ، اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا خیال کرے۔ اب غور کی اس حدیث کے اوپر کہ کیا آج بچوں کی ولادت کے بعد اچھے ناموں کی تجویز کرتے ہیں؟ عام طور پہ بہت سارے گارجین ایسے ہیں کہ بچوں کی ولادت کے بعد ان کے نام کے انتخاب میں مغالطہ کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اپنے بال بچوں کا نام رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام ہیرو ہیروئن کے نام پہ رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنے بچوں کا نام اچھا نام رکھنا چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن رکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے نام پہ نام رکھنا چاہیے، چونکہ نام کے اثرات بھی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول بتلایا فلیحسن اسمہ، کہ ہم اچھے نام کا انتخاب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کریں۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر میں لڑکی یا لڑکا پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھے، 7ویں دن ہی بعد نکلوائے اور 7ویں دن ہی عقیقہ کریں۔ یہ سنت نبویہ ہے کہ بچوں کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کرنا، نام رکھنا، بالوں کا نکلوانا۔ لیکن آج یہ سنت بھی ہمارے بیچ سے دھیرے دھیرے مفقود ہو رہا ہے۔ آج لوگ چھٹی کراتے، 6 دن بال نکلواتے ہیں اور اس کا نام چھٹی رہتا ہے، حالانکہ 7ویں دن بال نکلوانا ہے، 7ویں دن نام رکھنا ہے، عقیقہ کرنا ہے۔ لیکن ایک عجیب ماحول بن چکا ہے کہ لوگ عقیقہ کے معاملے میں تساہلی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اور بس جب من میں آیا تب وہ عقیقہ کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ہم زندگی میں کبھی کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیقہ کیا وہ 7ویں دن، اصل سنت 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا ہے۔ اللہ کے وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے تو 7ویں دن عمل کرو، 7ویں دن بچے کے نام سے عقیقہ کرو۔ لیکن آج لوگ اسے بھی فیشن بنا لیا، جب دل میں آتا ہے تب کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بلا کسی شرعی عذر کے، بلا وجہ کے کہ ہم کبھی بھی جب چاہے عقیقہ کر لیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی ہے تو آج 7ویں دن ہی اصل سنت کے اوپر عمل کرو۔ تو کیا پتہ چلا کہ اچھے نام کا انتخاب کرے، 7ویں دن منڈن کروائے اور عقیقہ والا کروائے۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے اللہ اللہ سکھاؤ، بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاؤ۔ اللہ کے وسلم ایک گارجین کو، ایک والدین کو یہ حکم دے رہا ہے کہ بچہ جب بولنے کے لائق ہو جائے اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ۔ لیکن آج بولنے کے لائق ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، جو دیندار گھرانہ ہے ان کی بات ہی الگ، اللہ تعالیٰ اور اس گھرانے میں دینداری پیدا کرے۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں، بچہ جب بولنے لگتا ہے اسے گانا سکھاتے ہیں، بچہ جب بولنے لگتا ہے اسے ہیرو ہیروئن کے نام بتاتے ہیں، بچہ جب بولنے لگتا ہے نعوذ باللہ تو اسے فلموں کے نام یاد دلاتے ہیں۔ لیکن نہیں، بچہ جب بولنے لگے تو ہم اللہ اللہ کا ورد کروائے،
ہم بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ پڑھائے، بولنے لگے تو قرآن کی آیتیں سکھائے، یہ سنت نبویہ ہے۔ آپ ایسا کریں گے آپ کے بچے کے اوپر اس کا اچھا اثر مرتب ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں آج ہمارے بیچ سے بھی دھیرے دھیرے مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے تعلیم و تربیت کا ایک ماحول ہے، بچپنے سے آپ اس کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، بہترین تعلیم دیں۔ اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہ وهم ابناء 10 سنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کے لیے اسے مارو۔ اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر کے بعد ان کے بستر کو بھی الگ کر دو۔ کتنا بہترین پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت سے متعلق ہمیں اور آپ کو دیا کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، عادی بناؤ، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے اسے مارو۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم دیا؟ تاکہ بچپنے سے اس بچے کے اندر دینداری آ جائے، نماز کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے متعلق یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو اس کا اچھا نام رکھے، 7ویں دن مڈن کرائے، 7ویں دن ہی عقیقہ کرے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، اسے کلمہ طیبہ سکھائے۔ اللہ سبحانہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔